سانحہ 9 مئی کے 25 مجرمان کو فوجی عدالتوں نے سزائیں سنا دیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے قانونی تقاضے پورے ہونے پر سزائیں سنائیں۔ مجرمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ انصاف اس وقت مکمل ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو سزا ملے۔ تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا، ISPR کا اعلامیہ۔ جناح ہاؤس حملے کے 11 ملزمان کو 6 سے 10 سال قید کی سزائیں۔ GHQ ISI فیصل آباد، PAF بیس میاں والی، چکدرہ قلعہ، ملتان اور مردان واقعات کے ملزمان کو بھی سخت سزائیں سنا دی گئیں۔ ISPR کے مطابق مجرموں کو اپیل کا قانونی اور آئینی حق حاصل ہوگا۔ امریکہ اور برطانیہ کی طرح فوری انصاف ہونا چاہیے تھا۔ تاخیر سے سزا سنائے جانے پر ملزمان اور ان کے سہولت کاروں کے حوصلے بڑھے۔ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو سزاؤں پر خواجہ آصف کا رد عمل۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت GHQ حملہ کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں کرے گی۔ بانی PTI سمیت 114 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی۔ ذہن قریشی سمیت 6 غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے۔ 9 مئی سمیت 33 مقدمات میں ضمانت کے لیے بشرا بی بی نے خود کو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ تمام مقدمات میں ضمانتوں کے بعد عدالت سے روانہ۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جاری۔ آئینی بینچ کی مدت میں توسیع ایجنڈے میں شامل۔ کمیشن اجلاس سے پہلے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار طے کیا جائے۔ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اور اختلافی خط۔ سرکاری ملازمین کے الاؤنسز سے متعلق سفارشات کے لیے 8 رکنی کمیٹی قائم۔ وفاقی وزیر خزانہ سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی ملازمین کے موجودہ الاؤنسز پر نظر ثانی کی تجاویز کا جائزہ لے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر افسر کو ترقی نہ دینے کا سینٹرل الیکشن بورڈ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پٹیشنر طاہر حسن کی درخواست پر فیصلہ۔ وزیر اعظم اپنی بیوروکریسی کو انٹیلیجنس رپورٹس کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ عدالت کا اظہار حیرت۔ کراچی ایئرپورٹ سے جعلی ویزا پر امریکہ جانے والی افغان خاتون گرفتار۔ ملزمہ 13 نومبر کو چمن بارڈر کے ذریعے علاج کے نام پر پاکستان آئی تھی، FIA کا بیان۔ اور چیمپئنز T20 کپ میں پینتھرز کا مارکوٹس کو جیت کے لیے 156 رنز کا ہدف۔ سانحہ 9 مئی کے 25 مجرمان کو فوجی عدالتوں نے سزائیں سنا دیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے قانونی تقاضے پورے ہونے پر سزائیں سنائیں۔ مجرمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ انصاف اس وقت مکمل ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو سزا ملے۔ تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا، ISPR کا اعلامیہ۔ جناح ہاؤس حملے کے 11 ملزمان کو 6 سے 10 سال قید کی سزائیں۔ GHQ ISI فیصل آباد، PAF بیس میاں والی، چکدرہ قلعہ، ملتان اور مردان واقعات کے ملزمان کو بھی سخت سزائیں سنا دی گئیں۔ ISPR کے مطابق مجرموں کو اپیل کا قانونی اور آئینی حق حاصل ہوگا۔ امریکہ اور برطانیہ کی طرح فوری انصاف ہونا چاہیے تھا۔ تاخیر سے سزا سنائے جانے پر ملزمان اور ان کے سہولت کاروں کے حوصلے بڑھے۔ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو سزاؤں پر خواجہ آصف کا رد عمل۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت GHQ حملہ کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں کرے گی۔ بانی PTI سمیت 114 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی۔ ذہن قریشی سمیت 6 غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے۔ 9 مئی سمیت 33 مقدمات میں ضمانت کے لیے بشرا بی بی نے خود کو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ تمام مقدمات میں ضمانتوں کے بعد عدالت سے روانہ۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جاری۔ آئینی بینچ کی مدت میں توسیع ایجنڈے میں شامل۔ کمیشن اجلاس سے پہلے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار طے کیا جائے۔ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اور اختلافی خط۔ سرکاری ملازمین کے الاؤنسز سے متعلق سفارشات کے لیے 8 رکنی کمیٹی قائم۔ وفاقی وزیر خزانہ سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی ملازمین کے موجودہ الاؤنسز پر نظر ثانی کی تجاویز کا جائزہ لے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔
इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को तरक्की न देने का सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिटिशनर ताहिर हसन की दरख्वास्त पर फैसला। वज़ीर आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहम करम पर कैसे छोड़ सकते हैं, अदालत का इजहार हैरत। कराची एयरपोर्ट से जाली वीज़ा पर अमरीका जाने वाली अफगान खातून गिरफ्तार। मुलजिमा 13 नवंबर को चमन बॉर्डर के जरिए इलाज के नाम पर पाकिस्तान आई थी, FIA का बयान। और चैंपियंस T20 कप में पैंथर्स का मार्कोर्स को जीत के लिए 156 रन का हदफ।